مکہ معظمہ میں ولید نامی ایک کافر رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس سونے کا ایک بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا کہ لوگو، معاذ اللہ، محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان کی تصدیق مت کرنا۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں بہت بڑا اجتماع ہوا تاکہ اس دن لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں۔ اس بڑے اجتماع میں ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا کہ اے لوگو، خوب جان لو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کی یہ باتیں سن کر ولید بہت گھبرایا اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک سبز پوش گھڑ سوار ملا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس سے خون ٹپک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ تو وہ بولا، میں جن ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور مسلمان ہوں۔ میرا نام معین بن العبر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر جن جس کا نام مصفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر گیا ہے، اور آج پھر وہ یہی بکواس دوبارہ بت میں گھس کر کرنے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مزید یہی بکواس کرتا، مجھے سخت غصہ آیا۔ میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں ہی قتل کر دیا۔ پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا، اور اب جو کچھ ہوا ہے میں نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اس جن غلام کے لیے دعا فرمائی۔